अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, ये आज का ईद स्पेशल शो है और पहली ईद है हमारी। सबसे पहले तो हमारे तमाम नाज़रीन देखने वालों को ईद मुबारक, तमाम उम्मत मुसलमान को भी ईद मुबारक। नाज़रीन, ये पहली ईद है जो कम अज़ कम हमने पहले सुनते थे कि वबाई मर्ज़ आती थी, जानलेवा मर्ज़ आती थी, वबाई मर्ज़ होती थी और लोग बहुत परेशान होते थे, लेकिन हमने अपने लाइफ टाइम में ये पहली दफ़ा देख रहे हैं। और इस दफ़ा की ईद भी बस ईद ऐसी ही है कि लोग बहुत ज़्यादा मोहतात रहे हैं और हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने ईद की नमाज़ें भी घर पर पढ़ी और जहाँ पे भी गए हैं वहाँ पे उन्होंने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश भी की है। पहले ईद की तैयारियों के दिनों में हम देखते रहे हैं कि बार बार लोगों को बताया जा रहा था कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। ठीक है, लॉकडाउन ईज कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग बिल्कुल एक दूसरे के बगलगीर होना शुरू कर दें या बहुत ज़्यादा करीब आना शुरू कर दें, क्योंकि अभी भी सोशल डिस्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यही एक इससे बचाव की जो है वो एक रास्ता है। इसके अलावा तो और कोई नहीं है। अब ईद के रोज़ भी लोगों को यही हम आज मजबूरन यही कहना पड़ रहा है कि कोशिश करें कि अपने घरों में रहें और सोशल मीडिया पे यानी कि यूट्यूब पे और बाकी चीज़ों टाइम गुजार दें और स्काइप पर एक दूसरे के साथ ईद मुबारक कर लें। अगर आप लोगों ने, यकीनन बहुत शौक़ होता है लोगों को अपने ड्रेस बनाने का, दिखाने का, और इस दफ़ा मुझे नहीं मालूम कि बहुत ज़्यादा लोगों से हमें जो इतलात मिल रही हैं कि ज़्यादा लोगों ने कोई इतने ड्रेसेस वगैरह भी नहीं बनाए थे, लेकिन फिर भी बच्चों का एक शौक़ होता है कि आना जाना। कोशिश करें बच्चों को कोई ना कोई एंटरटेनमेंट घर पर ही दे दें और यकीनन अगर आप अपने रिश्तेदारों, मिलने जुलने वाले लोगों की तरफ जाते हैं तो तब भी थोड़ा सा ज़रा एहतियात ज़रूरी है। एक दफ़ा फिर सबको ईद मुबारक। बड़ी मुश्किल और डिफरेंट ईद है, पहली दफ़ा हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस ईद का। और वैसे ये भी बताता चलूँ कि ये पहली दफ़ा मैं ईद का प्रोग्राम होस्ट कर रहा हूँ। मेरे साथ बैठे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में समर अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एंकर पर्सन हैं, जर्नलिस्ट हैं, हम टीवी पे प्राइम टाइम करते हैं, आप लोग सब इनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। थैंक यू वंस अगेन एंड ईद मुबारक समर अब्बास। अनीका निसार, एंकर पर्सन, बहुत शार्प, बहुत तेज एंकर पर्सन है। पहले तो मेरा आइडिया था कि मैं इनको कहूँगा कि काइंडली आप ही होस्ट कर दें ईद शो डिस्पाइट बीइंग द गेस्ट, लेकिन एनीहाउ थैंक यू अनीका, आपने मेरे प्रोग्राम में आई। एक दफ़ा फिर आपको भी ईद मुबारक। अनीका, क्या डिफरेंट फील किया इस ईद में? सबसे पहले तो सुबह सुबह ज़मीर साहब उठते ही जो ईद की नमाज़ पढ़ने जाया करते थे। अच्छा, मेरे घर के अंदर जनरली मर्द हजरात के साथ साथ खातीन भी ईद की नमाज़ पढ़ा करती हैं, बच्चे भी जाया करते हैं, क्योंकि बेसिकली ईद की नमाज का कॉन्सेप्ट ये है कि मुसलमानों की स्ट्रेंथ दिखाई जाए। तो हमारे घर पे खातीन भी ईद की नमाज़ पढ़ा करती हैं। पहली चीज़ जो डिफरेंट लगी वो ये लगी कि ईद की नमाज नहीं पढ़ी तो ये ईद होगी कैसी। ना हम जाकर लोगों से मिले, ना हम लोग जिस तरह से जाकर वहाँ सिक्योरिटी के लिए पुलिस खड़ी होती है मस्जिदों के बाहर, उनसे जाकर मिले, ना हमने उनको मीठा दिया। वो एक अजीब व गरीब सी कैफियत थी सुबह के टाइम पर। कहते हैं कि जब कुछ समझ ना आ रही हो तो कुछ ऐसी कैफियत हो जाती है कि वो सिचुएशन से एक लगता है कि जैसे आप उस सिचुएशन के अंदर नहीं है, वो वाली एक फीलिंग हो रही थी सुबह कि शायद ईद नहीं है, शायद अभी भी आज भी रोज़ा ही है, शायद अभी हम रमज़ान को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एक अजीब सी फीलिंग थी, लेकिन उसके साथ साथ किसी भी तरीके से हमें होपलेसनेस की तरफ नहीं जाना, इसलिए बाकी ईद हम लोगों ने उसी तरीके से तसलसल के साथ रखी। सुबह तैयार हुए, तैयार होने के बाद मैंने अपने मियाँ से ईदी ली, जो कि बहुत जरूरी है। बड़ों दफा दे दी उन्होंने, वो दे देते हैं, उन्होंने घर पे रहना है। ये ड्रेस ईद के लिए उन्होंने ही बनवा के दिया? नहीं, मैंने इस बार ईद के लिए कोई ड्रेस खरीदा नहीं। मतलब मार्केट ही नहीं गई ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये ड्रेसेस जो मैं ईद पे पहन रही हूँ, मेरी शादी के टाइम पर जो बने थे ये वही है, 6 साल पहले। तो आई एम वेरी हैप्पी विद वेयरिंग देम। अच्छा, चलें, जबरदस्त। समर, बहुत डिफरेंट यकीनन, लेकिन शुक्र अदा करना, क्योंकि नमाज बेसिकली आप शुक्र ही अदा कर रहे होते हो। और इस दफ़ा भी हमें कम से कम ये मौका तो ज़रूर मिला कि हमने ये ईद देखी, इसका शुक्र अदा करना चाहिए। और यकीनन अफसोस भी है कि इस वबा से जो हमारे मतलब मुसलमान भाई बहन जो ईद नहीं दे सके, उनके लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे।
اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو وبائی مرض سے اس دنیا سے جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے اور وہ ہمارے لیے زندہ ہیں اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ان کے درجات بلند کرے. لیکن ہم اب ایک عجیب سی فیلنگ ہے اس طرح ہمیں لوگ جو چیریٹی ہم کرتے ہیں نا عید کے دن مطلب دینا زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ دیں وہ بھی ہم اس طرح نہیں کر سکے کیونکہ لوگ باہر نہیں نظر آئے نکلے نہیں ہجوم نہیں تھا ورنہ عید کے روز تو کم از کم ہر 2 منٹ بعد بیل بج رہی ہوتی ہے عیدی دے دیں جی عیدی دے دیں. اس دفعہ وہ بھی کم تھا تو کوشش مطلب اپنے طور پہ ہر ایک نے کوشش کی ہوگی جو بھی ضرورت مند ہے اس کو وہاں پر عیدی پہنچا دی جائے کسی بھی طرح لیکن ڈفرینٹ ہے. تو گاؤں کی عید کیسی ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ عید میری لائف کی دوسری عید ہے جو کہ ہم ایک ڈفرینٹ سچویشن کے اندر سیلیبریٹ کر رہا ہوں. ایک تو 2005 کا زلزلہ جب آیا تھا تو میں مظفر آباد میں تھا میں نے اس کو دیکھا فیس کیا. ایک وہ عید تھی جو ہم نے ایک مشکل صورتحال میں گزاری ایک مختلف صورتحال میں گزاری وہ یاد رہے گی ہمیشہ. بڑی مشکلات تھیں بالکل اور وہ پہلی عید تھی وہ آج تک یاد ہے کس طرح سے ہم نے گزاری تھی. اور یہ جو عید اس دفعہ ہم گزار رہے ہیں یہ اس سے ذرا مختلف نوعیت کی ایک عید ہے کہ اس میں پھر بھی چلے مساجد میں ہم گئے جا کے نماز ادا کی اور روٹین وہی رہی. چلے نئے کپڑے نہیں لیے وہ اس طرح سے گھر وغیرہ لوگوں کے گر گئے تھے تو اس طرح سے مہمان نوازی وہ سلسلہ نہیں تھا. لیکن گئے مساجد میں گئے نماز پڑھی ایک سلسلہ سب سے ملے. اس دفعہ جو چیز میں مس کر رہا ہوں میں عید کی نماز نہیں پڑھ سکا کہ نہیں جا سکا اجتماع میں. ظاہر ہے ڈر ہے خوف ہے ایک احتیاط بھی احتیاط کی وجہ سے آپ کو نہیں معلوم کہ مطلب if you are a carrier or not اگر آپ ٹیسٹ نہیں کرایا تو خدا نہ خواستہ آپ سے کسی کو بالکل ایسا مجھ سے اگر کسی کو لگ جاتا تو میری ساری نماز ساری گئی. ہمیں عقل مندی کے طور پر دیکھنا چاہیے. وہی چیز ہے نا کہ میری وجہ سے کسی کو لگ جائے تو میری تو عبادت ساری گئی نا سر. پھر میری تو نماز گئی نا پھر وہ کس کام کی نماز. میں کسی بندے کو اگر انفیکٹ کر کے آ جاؤں مسجد کے اندر تو وہ احتیاط تھی اس وجہ سے وہ میں نہیں جا سکا. تو میں بڑا مس کر رہا ہوں اس چیز کو. آج بڑا مجھے اس عید پہ میں نے بڑا مس کیا. ایک دفعہ پہلے برساتی نالے میں پانی آ گیا تھا تو میری گاڑی پھنس گئی تھی میں عید کی نماز پہ نہیں جا سکا تھا. وہ عید میری بالکل بہت بورنگ گزری. لگ رہا تھا یار کچھ مسنگ ہے کیونکہ بسم اللہ ہی عید کی نماز کے ساتھ ہوتا ہے نا. یقیناً بہت سارے لوگوں نے گھروں پہ بھی پڑھنے کی کوشش کی ہے پڑھی ہے لیکن وہ ایک فیل نہیں آتی. سال میں جن سے آپ عید ٹو عید ہی ملاقات ہوتی ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں تو وہ پھر نہیں مل سکے اس دفعہ. بغل گیر ہو کے ملنا ایک وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے عید کا وہ اپنا ہی مزہ ہوتا ہے ایک سب سے ملنا تو وہ ایک ایلیمنٹ مسنگ ہے. بہرحال باقی تو چل رہا ہے سارا. عید تو عید ہے جس نے 30 روزے رکھے ہیں تو اس کے لیے تو عید ہے ہی ہے. عید کی خوشی ہے ہی ہے. بس گھر کے اندر ہی سیلیبریٹ کرنا سب کے ساتھ ملنا ملانا. باقی فطرانہ وہ تو سب نے دینا ہی ہوتا ہے چاہے جیسے بھی رات ہو. لیکن اس دفعہ نئے نوٹ بھی نہیں ہے کرنسی بند ہے تو وہ بچوں کو عیدی دینا وہ سسٹم بھی ذرا نئے نوٹ جو اسپیشلی سے پہلے خریدے جاتے تھے لیے جاتے تھے وہ والا ایلیمنٹ بھی مسنگ ہے. باقی تو چل رہا ہے کھانے پک رہے ہیں گھر پہ جو قریبی آپ کے ہیں بہن بھائی وہ مل رہے ہیں. ہاں اس طرح سے مہمان نہیں آ جا رہے ہم بھی کہیں زیادہ آ جا نہیں رہے کہ آپ ملنے تو جائیں لیکن ایک آپ ایسے اندیکھے مہمان کو اپنے گھر لے آئیں بن بلائے مہمان کو جو گھر پہ آ کے آپ کے ٹربل کریٹ کر دے کورونا وائرس. تو اس لیے احتیاط تو بالکل ہے. انیکا چاند رات کا کیا بنا؟ ویسے پہلے بتائیں پہلے چاند رات پہ کبھی ڈیوٹی کی ہے آفس میں کہ چاند رات ہو اور آپ دفتر میں بیٹھی ہو اور آپ چاند رات کی بات کر رہے ہیں ہم تو کہا کرتے ہیں ہم تو شاید قیامت والے دن بھی چھٹی نہیں کریں گے. ہم جرنلسٹ کا تو یہی ہے نا کہ کسی دن چھٹی ہم لوگوں کو بڑی مشکل سے ملا کرتی ہے. آج عید کے اوپر بھی آپ نے بلا لی ہے. چلیں وہ تو چلیں آپ کی مہربانی ہے آپ آ گئی ہیں لیکن مطلب چاند رات پہلے اس دفعہ تو شاید بہت کم لوگوں نے چاند رات منائی ہے کیونکہ مطلب وہ اس طرح کا ایک ایٹماسفیئر بھی نہیں تھا کورونا وائرس کی وجہ سے. لیکن پہلے کیا مطلب کتنی چاند راتیں مطلب اسی طرح مطلب شادی کے بعد سے میرے اور میرے ہسبینڈ کی ایک روٹین رہی ہے کہ ہم نے چاند رات کو جانا ہے اور ہم نے جا کر اپنی بیٹی کے کپڑے خریدنے ہیں مہندی لگوانی ہے اور چوڑیاں خریدنی ہیں. حالانکہ یہ کہنے کو کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے ویری ان امپورٹنٹ تھنگ. مہندی کے بغیر بھی عید ہو جاتی ہے چوڑیوں کے بغیر بھی عید ہو جاتی ہے. لیکن اس بار ہم لوگ وہ نہیں کر سکے اور یہ ہم اس لیے کرتے تھے کیونکہ چاند رات سے ہی عید کی فیلنگ شروع ہو جاتی ہے. ایک وہ فیسٹیوٹی ایک وہ ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے وہ چاند رات سے ہی بیسیکلی سٹارٹ ہو جاتی ہے. ایک اینکر پرسن اپنی بیٹی کو خود مہندی نہیں لگا سکتی؟ نہیں دیکھیں میں لگا ضرور سکتی ہوں اس کو ہم مہندی نہیں لگواتے.
اس کے لیے ہم کپڑے خریدتے ہیں, مہندی لگتی ہے مجھے, اچھا تو دیکھ لیں اس بار نہیں لگوائی ہوئی ہے. ہسبینڈ نہیں لگا سکتے, ہسبینڈ بالکل نہیں لگا سکتے. I would love to know کہ آپ لگا سکتے ہیں اپنی بیگم کو. نہیں, مجھ سے ایک لائن نہیں سیدھی لگتی تو وہ اس کو پکڑ کے کون لگائے. تو اس بار کی چاند رات ذرا پھر ہم لوگوں نے, لیکن میری یہ کوشش ہے کہ ہمارے گھر میں, ہمارے ارد گرد, کیونکہ کورونا وائرس کی وجہ سے کافی عرصے سے لوگ گھروں میں محصور ہے, میری یہ کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے گھر میں بھی ہوپ لیسنس نہ ہو. تو اس لیے چہچہانا, باتیں کرنا, باقی جس طریقے سے ہم خوش ہو سکتے ہیں وہ چیز گھر پہ برقرار ہے. عید کا سما گھر تک برقرار ہے, لیکن جو باہر جا کر ہوا کرتا تھا وہ ذرا اس پہ ہمیں فل سٹاپ لگانا پڑا ہے. لیکن آئی آلسو بلیو کہ اس عید کو شاید اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عید مختلف طریقے سے ہی سیلیبریٹ کروانا چاہ رہے ہیں, تو یہ عید ہم لوگ دوسروں کی مدد کر کے ضرور سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. رمضان کے مہینے میں ماشاءاللہ پاکستانیوں نے بہت زیادہ فلانتھروپی کی ہے, اینڈ آئی ایکسپیکٹ اینڈ آئی وانٹ اینڈ آئی بلیو کہ پاکستانی عید پہ بھی یہ چیز برقرار رکھیں گے, اسپیشلی وہ فرنٹ لائن ہیروز جو کہ اس کورونا وائرس سے لڑ رہے ہیں, پولیس, ایڈمنسٹریشن, پیرامیڈیکل اینڈ میڈیکل اسٹاف, ان کو اپنا خراج تحسین پیش کرتے رہیں گے. نہیں بالکل آپ نے صحیح کہا انیکا, کیونکہ یہ ایک ذرا ٹف ٹائم ہے, نہ صرف پاکستان پہ, پوری دنیا میں اس وقت ٹف ٹائم ہے. اور مسلمانوں کے لیے سعودی عرب میں جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ 5 دن کا کرفیو لگ گیا ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ میسج یہی ہے کہ زندگی از امپورٹنٹ, انسانی زندگی کی اہمیت جو ہے وہ زیادہ ہے. اور انشاءاللہ اللہ اگر زندہ رہے تو آئندہ بہاریں بھی اور عیدیں بھی سب دیکھی جائیں گی. سمر, مجھے خود احساس ہوتا ہے کہ آپ ایک روٹین ہوتی ہے کہ جی بس آپ نے, مطلب میں نارملی یہ ہے کہ عید سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے یا جس طرح بھی روٹین ہوتی تھی کہ نکلا, بچوں کو لیا, بیگم بچوں کو لیا اور لاہور چلے گئے والدہ کے پاس, نہیں گیا. ایک بڑی ان ایزی سی فیلنگ ہے کہ کیا کریں یار, مطلب ٹھیک ہے کوئی 1-2 رشتہ دار ہیں یہاں پہ, ان کے گھر بھی جا سکتے ہیں, وہ بھی آ سکتے ہیں, بہت احتیاط سے ملاقات ہو سکتی ہے, لیکن ایک فیل کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ نہیں ہیں, جو کہ ایک روٹین ہے. یا تو ایک روٹین نہ ہو نا تو پھر تو ہے ایک روٹین ہے, تو ایک روٹین سے ہٹ کر بڑا ایک عجیب سا سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی آپ پہ پڑتا ہے نا. تو وہ خوشی آپ چاہو بھی تو اس طرح سیلیبریٹ نہیں کر سکتے ہو. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, مطلب what do you suggest, مطلب بینگ اے جرنلسٹ میں آبزرو بھی آپ زیادہ کرتے ہو نا, آپ زیادہ آبزرو کرتے ہو, کیونکہ آپ کے اندر ایک انہیرٹ وہ ہوتی ہے, کیونکہ آپ جرنلسٹ ہو تو آپ ہر چیز کو مائنیوٹلی آبزرو کرتے ہو. تو ہاؤ ڈو یو سی دس کائنڈ آف اے سچویشن فار اے فیملی پرسن یا فیملی کے لیے؟ میری نظر میں اس میں جو ایلیمنٹ مسنگ ہے اس عید کے اندر سے, جو فن ایلیمنٹ یا پھر جو بھی ہوتا ہے فیملی کے ساتھ آپ ملتے ہیں, اس کو آپ اس کا متبادل یہ ہے کہ وہ سکون جو آپ نے حاصل کرنا ہے اپنے پیاروں سے مل کے, اپنے فیملی ممبر سے مل کے, وہ سکون آپ حاصل کر سکتے ہیں اپنے ارد گرد جو لوگ مستحق ہیں, جو عید کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے, آپ ان کی مدد کر کے وہ سکون حاصل کر سکتے ہیں. یقینی طور پر اس میں بہت زیادہ سکون اللہ نے رکھا ہے, جو آپ کو دلی اطمینان ملتا ہے وہ شاید اس سے بھی زیادہ ہو کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملیں یا نہیں. تو میرے خیال سے اس عید پہ یقینی طور پر جس طرح سے لاک ڈاؤن ہے پچھلے 1.5 ماہ سے, تو اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں, آپ کے ہر کسی کے محلے میں نظر آئیں گے آپ کو, ایسے درجنوں لوگ ملیں گے آپ کو کہ جن کا روزگار پچھلے 1.5-2 ماہ سے بند ہے, کمائی نہیں کر سکے, وہ عید نہیں کر سکتے. تو جو تھوڑی بہت کسی کی مدد ہو سکتی ہے وہ مدد ہمیں کرنی چاہیے. شاید دیتے ہوئے ہمیں وہ تھوڑی اماؤنٹ لگے, لیکن شاید لینے والے کے لیے وہ بہت بڑی اماؤنٹ ہو جائے, اس کا شاید بہت بڑا کام ہو جائے, اس کی 4 وقت کی 2 دن کی 4 دن کی اس کی روٹی ہو جائے. تو میرے خیال سے ہمیں اگر یہ کام اگر ہم کریں, صدقہ ویسے بھی رد بلا ہوتا ہے, اور یہ جو بلا ہمارے سر پہ آ گئی ہے کورونا کی صورت میں, اس کو ٹالنے کے لیے میرے خیال سے ہمیں یہ راستہ اختیار کرنا چاہیے, اللہ کی راہ میں دینا چاہیے, اور اللہ کے بندوں پہ اگر خرچ کیا جائے تو اس سے اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. تو وہ اطمینان, وہ سکون جو ہمیں ملنا تھا عام عید پہ اپنے پیاروں سے مل کے, وہ اطمینان اور سکون, اس کا نعم البدل میرے خیال سے یہ سب سے بہترین ہو سکتا ہے. تو یہ اگر ہم کر دیں تو میرے خیال سے عید آپ کی بہت اچھی گزرے گی, اور انہیں کی گزر سکتی ہے. اور لوگ فطرانہ تو ویسے دیا جاتا ہے, بالکل, وہ فطرانے سے ہٹ کے بھی اگر دیا جائے زیادہ تو زیادہ اطمینان قلب مل سکتا ہے. بالکل, جس طرح انیکا نے بھی پہلے کہا کہ زیادہ سے زیادہ آپ ان لوگوں تک پہنچیں جو مطلب بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکے, کوئی چھوٹی خوشی بھی نہیں منا سکتے, اور کم از کم انیکا بہترین چیز کیا بنا لیتی ہیں جو ہسبینڈ کو نہیں پسند آتی؟
یہ جو اینڈ والا پارٹ ہے نا یہ کبھی 6 سالوں میں ہوا نہیں, یا پتہ نہیں انہوں نے ڈر کے بتایا نہیں ہے, لیکن ایسا ہوا ہے because I'm a really good cook. I can make really good. Let's take it. نہیں ویسے یہ بہت سارے لوگوں کو آج کل جو گھروں میں لوگ لاک ڈاؤن ہوئے نے اس نے بڑا کوکنگ بڑی ہو گئی ہے. آپ کو پتہ سمر نے کیک بنایا تھا, یہ مجھے تھوڑی دیر پہلے پتا چلا. یس میں نے ایک تجربہ کیا, میں جاننا چاہوں گا آپ نے اس دوران کیا کوئی تجربہ کیا, آپ نے کوئی بیکنگ کا کوئی کوکنگ کا؟ میں نے روزوں میں صرف اپنی بیگم کے ساتھ کھڑے ہو کے پکوڑے شکوڑے بنائے ہیں, کیونکہ اس کو ٹریڈیشنل پکوڑے نہیں لگتے, یہ مرچ سبز مرچ کا نہیں بھائی کیا ہے یہ بینگن کا نہیں, تو وہ پھر مجھے خود شوق اچھا وہ ذرا میں نے کیا. لیکن انیکا I'm a very good cook. I can make حلیم. میری جو اسپیشیلٹیز ہیں دیسی کھانے کے اندر وہ چکن مکھنی ہے, حلیم ہے, کوفتے ہیں, یہ 3 چیزیں تو میں بہت اچھے طریقے سے, یا سبزیاں ساری بہت اچھے طریقے سے. مطلب میرے میاں نے پچھلے 6 سالوں میں مجھے اکثر وہ کہا کرتے ہیں کہ میں نے ایک چیز بھی ایسی نہیں کھائی جس کا ٹیسٹ آف ہو, جس کا ٹیسٹ خراب ہو. اس کے علاوہ اٹیلین, چائنیز, وہ کوکنگ کے اندر بھی مجھے پسند ہے. تو آئی ایم اے ویری گڈ کوک. مطلب آپ کو نہیں یقیناً آپ اٹ مینس کہ آپ کو صحیح معنوں میں معلوم ہے کہ مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ مرد کے دل کا راستہ پیٹ سے ہے, مطلب کہ آپ اس کو اچھے کھانے کھلا دیں. ویسے تو اپنے کہتے ہیں ٹیچنگ بھی کر سکتی ہیں, کوکنگ کی کلاسز دے سکتی ہیں, مطلب اگر یہ کام بہت مشکل ہے. بہت سارے لوگ پریشان بیٹھے ہوئے کہ یار کاش ہمیں بھی کوئی ایسی مل, مطلب اصل میں وہ امیاں جب ریسیپی بتا رہی ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں اندازے سے ڈال لو. میرا بھی وہی حال ہے کہ مجھے اندازہ ہے, میں میجرمنٹ سے نہیں ڈال سکتی, تو شاید وہ ٹیچنگ کے اندر ذرا مسئلہ ہو جائے. تو یہ زبر ویسے یہ تجربے ہو رہے ہیں ان سے رکھنا پڑے گا تجربات ٹھیک ان کے ہو رہے کہ نہیں ہو رہے. اسی کے لیے نا یہ سب کچھ جاننے کے لیے کیا ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ اللہ کرے یہ کرونا وائرس سے ہماری جان چھوٹے تو زبردستی انیکا کے گھر دعوت ایک بڑی عید پسند کرتے ہیں, بکرا بنا کے دکھائیں گے, وہ ایک بڑی میرے ان لاز جو ہیں وہ بلوچستان کے پختون سے, تو یہ لام بننا کابلی پلاؤ نہیں وہ بھی میں بناتی ہوں. میں نے اپنی ساس سے دمبا بھی بنا لیتی ہیں. وہ بنانا پڑ گیا شادی کے بعد, اس سے پہلے تک نہیں. میں نے ہسبینڈ کو نہیں کہا میں دمبا بنانے کی. نہیں ہسبینڈ تو بنے بنائے تھے جو بھی ملے, بنے بنائے تھے, لیکن ساس سے میں نے دمبا. میرا خیال ہے کہ آپ کے ہسبینڈ بہت ہی شکر کرنے والے ہیں. I mean I have to agree with you. بہت ہی زیادہ he's a very polite person, بہت سکون والے, جو پختونوں کا ایک مائنڈ میں آتا ہے کہ بڑے تیز غصے کے اور بہت زیادہ ایک دم سے کسی بات پہ فلیئر اپ, بالکل بھی نہیں, بالکل غصہ نہیں ہے ان کے اندر. میں نے پچھلے 6 سالوں میں پھر ان کو کیا پتا ہے کہ نمک کتنا ہے کہ مرچ کتنا ہے. آپ ہمیں امپریس کی جا رہی ہیں کہ انہوں نے 6 سال میں ایک کھانا نہیں ایسا ہوا. میں تو آپ کو انویٹیشن دے رہی ہوں, میں بھی برداشت کر جاتے ہو جاتے ہیں نا, برداشت والے ہیں, میں نے بولا والے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, تیز مرچ کو تیز نمک کو یہ تیلی لگا بھی برداشت کر جاتے ہو. شادی بالکل سر, ماشاء اللہ سے بیگم الحمدللہ شی از اے ویری گڈ کوک, بڑا اچھا پکاتی ہیں. لو جی بھائی پروڈیوسر صاحب میری سمجھ سے باہر ہے یہ عید شو. بھائی پہ ایک تو میں نے کبھی پہلے کیا نہیں, ادھر جو بھی آ رہا ہے یہ بھی ظلم کی وجہ سے چپ ہے, یہ میں بول نہیں رہا. نہیں وہ اچھا پکاتی ہے, اور اچھا پکاتی ہے, باقی کوئی اچھا نہیں پکا. دیکھ لیں آپ ذرا. اب آپ نے ہماری دعوت کی نہیں ہے, دعوت کریں گی تو ہم پھر تعریف کریں گے, اور آن ایئر بیٹھ کے تعریف کریں گے. اچھا یہ جو کیک بنایا آپ نے یہ لاک ڈاؤن کے دوران خود ہی کھایا یا کچھ دوستوں یاروں کو کھلایا, کسی نے تعریف کی؟ گھر میں ہی کھایا, بیگم نے کھایا, بیگم کو پسند آ گیا. اچھا تو اٹ مینز کہ ٹھیک ہی ہو. بیچاری اور کیا بولیں گے, مطلب اس کو کیا کہتے ہیں, خاص ورڈ ہے پروڈیوسر, وہ کیا ہوتا ہے سر جی, یہ کیا وہ لفظ ہے, انجمن ستائش باہمی. یہ تو نہیں ستائش باہمی. اب دیکھیں, اب آپ نے نکاح کا ورڈ نوٹ نہیں کیا, انہوں نے کہا بیچاری. اپنے ہسبینڈ ہیں وہ صبر شکر والے ہیں, میری بیوی ہے وہ بیچاری ہے. چلیں اس پر بھی مزید بات کرتے ہیں, ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. سمر عباس تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیگم بھی کھانے بہت اچھے بناتی ہیں.
چلیں اللہ کرے اور یہ بہت اچھی بات ہے. اور یقیناً میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو یہ کرونا وائرس کے حوالے سے تو انہوں نے کہا یار پاکستانیوں کو اللہ خیر کرے کچھ نہیں ہوتا, یہ تو چلیں جو بہت زیادہ کمزور ہیں ویک ہیں, یہ امیونٹی کم تھی ان کو ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں ادھر ہم نے کیا کیا نہیں کھا لیا یار پاکستان میں. مطلب چھوٹے ہوتے مٹی کٹا, بچپن میں گاؤں بھی جاتے تھے, وہ سب اسی طرح کی, تو امیونٹی ہمارے اندر مطلب چھپڑوں کے قریب بھی مطلب کھیلنا کودنا, کبھی گر بھی جانا, جس طرح کے ٹرک ہوٹل کبھی جاتے تھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں وہاں جو ٹرکوں کے صفائی کا ہوٹل لیول پہ ہوتا بیٹھ کے ہے, ڈیزل کے دھوئیں کے ساتھ اور ڈیزل کا دال کا تڑکا بھی, تو وہ اس نے کہا کہ یار تو چلیں بچپن میں سب سے زیادہ عید پہ کیا ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ یار عید آ رہی ہے, مطلب چھوٹی عید پہ کیا ایکسائٹمنٹ؟ I'll be wrong اگر میں یہ نہ بولوں کہ عیدی کی سب سے زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی. اچھا, پیسے ملنے ویری مٹیریلسٹک. بچپن, that's why I did my chartered accountancy, پیسے گنوں. تو امیاں بھی chartered accountant ہے, تو سب سے زیادہ یہ جوس قسم سے اس میں رنگ میں پانی میں رنگ نہیں ڈالا ہوا, یہ اوریجنل جینوئن جوس ہے. اچھا پی رہی ہوں. بٹ سب سے زیادہ خوشی ہوتی تھی کڑک نوٹ ملنا. اس ٹائم پہ عیدی بہت زیادہ نہیں ملا کرتی تھی جس طرح کہ آج کل کے بچے ہیں کہ ان کو 1000 بھی دے دیں وہ کہتے ہیں 5000 کی نہیں دی ہے. اس ٹائم پہ اگر ہمیں 10 روپے بھی مل جاتا تھا تو وی یوزڈ ٹو بی ویری ہیپی ود اٹ. نوٹ صاف ہونا چاہیے اور کڑک ہونا چاہیے. اگر نوٹ کڑک نہیں ہے تو پھر وہ عیدی نہیں ہے. پیسوں کی اماؤنٹ سے زیادہ وہ کوالٹی آف دا نوٹ میٹر کرتی تھی. اس کے علاوہ آف کورس تیار ہونا, کزن سے ملنا, کیونکہ یوزلی سال میں ایک ہی ایسا موقع آتا تھا جب سارے باہر سے بھی آئے ہوتے تھے کزنز اور سب اکٹھے ہوتے تھے. وہ چیز عید کے اوپر ہی ہم لوگ ریلیٹ کیا کرتے. وہ سب سے زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ بس یہ اب روزوں کے بعد یہ آ رہی ہیں تو سب آئیں گے, ملیں گے, جلیں گے. اس عید پہ کسی کا فون آیا کہ یار وہ بھی دن ہوتے تھے؟ آپ کیوں لوگوں کو اداس کر رہے ہیں؟ اچھا چلیں اداس نہیں کرتے, وہ دن دوبارہ آئیں گے. نہیں انشاءاللہ دن تو اچھے آئیں گے انشاءاللہ. یور ایکسائٹمنٹ سر دیکھیے عید تو بچپن کی ہی ہوتی ہے, وہی اچھی عید ہوتی ہے. وہاں آپ نے عیدی لینی ہوتی ہے, اب اس ایج میں آ کے عیدی دینی پڑتی ہے. کنجوس ہے یہ تو بچپن کی بات کر رہا ہوں یار, بچپن کی بات کر رہا ہوں. بچپن میں عید زیادہ مزے کی ہوتی ہے کہ عیدی ہو گئی اور پھر عید کارڈ کلیکشن, عید کارڈ بھیجنا, ریسیو کرنا, وہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ایک ہوتا تھا فینومینا. آج کل وہ نہیں ہے, آج کل تو اسٹکرز ایموجیز آ جاتے ہیں, وہی بھیج دیے تو ہو گیا, خوش ہو گیا سارا کچھ. لیکن وہ اس کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے. ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ چاند رات کو نا کسی اسپیشل کے لیے چھپ کے گھر والے بھی نہ دیکھ, میں بھی آپ سے پوچھنے والا تھا عید کارڈ لینا, پھر گھر میں چھپا کے بھی رکھنا اور پھر کسی طرح اس کو عید کے دن پہنچانا بھی. یہ بتائیں مجھے, یہ شو بھابھی دیکھ رہی ہوں گی, یقیناً دیکھ رہی ہوں گی. یہ اسپیشل وہی ہے, یہ کوئی کیا پتا انہوں نے کارڈ سنبھال کے رکھے ہو سارے. میں پوچھ رہا ہوں, مطلب بتائیں کبھی آپ کو ملا اس طرح. یہ سوال تو آپ کی طرف آ رہا ہوگا, لیکن یہ سوال آپ کی طرف آ رہا ہے, دونوں کی طرف. اب ہم ہوسٹ ہیں, آپ گیسٹ ہیں. یہ کوسچن بلڈ کرنے کے لیے میں نے ایک سینیریو بلڈ کیا. اب ہم دو ہوسٹ ہیں, آپ گیسٹ ہیں. او بھائی اب آپ گیسٹ ہیں یار. اچھا انیکا پہلا سوال آپ کریں. ایک سینیریو بلڈ کیا کوسچن کے لیے. سینیریو کے پیچھے بہت گہری کہانی ہے. فلموں میں دیکھتے تھے نا, یہ چھوٹے سر پاکستانی وحید میرا معاملہ لے رہا ہے جناب, وہ معاملہ یہ ہے کہ کارڈ لے رہا ہے. انیکا اور میں کو ہوسٹ ہیں اس پروگرام کے اور آپ گیسٹ ہیں. اب ہم نے آپ کا انٹرویو سٹارٹ کرنا ہے. بھائی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مطلب وہ ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں نا, وہ بڑا ایک ٹائم ہوتا تھا کہ سائیکل پہ مطلب کسی چاہنے والے کے گھر کے پاس سے گزر رہے ہیں, وہ گیٹ پہ آیا, یوں کر کے کارڈ پھینک دیا, عید کارڈ, عید مبارک. اپنے ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں. پوچھ رہا ہوں بھائی, ایکسپیرینس بہت ہے ماشاءاللہ. اچھا چلیں یار ٹھیک ہے, ایکسپیرینس آپ بتائیں. ویسے میں جس قسم کی لڑکی ہوتی ہے, I used to be more like a tomboy when I was a child. تو مجھ سے ذرا لڑکے دور ہی بھاگتے تھے because میں غصے کی بھی تیز تھی اور لڑکوں کو پتہ میں آسرا نہیں کرتی تھی. پھر اچھی خاصی سنا دی جاتی تھی تو کوئی ہمت ہی نہیں کرتا. خطرناک شادی شدہ ہیں. اچھا تو کبھی مطلب, لیکن چلیں مطلب کبھی پتہ لگتا تھا کہ کسی فرینڈ کے ساتھ کسی اس طرح ہوا ہے تو وہ ایک دم بلش کر رہی ہو, لال پیلی ہو رہی ہو. میری ساری دوستیں بھی ایسی تھی, ساری ٹام بوائے تھی. یار سمر آباد چل تو ہی بتا دے یار. بس وہ اس طرح تو میں نے نہیں دیا جا کے کسی کو سائیکل والا کارڈ وغیرہ, لیکن یہ ہے کہ کزنس کو, دوستوں کو بھیجتے تھے کارڈ, اور وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ایک ہوتا تھا فینومینا کہ عید سے 3-4 دن پہلے جا کے کارڈ سلیکٹ کرنے اور پھر ان کو پوسٹ کرنا, پھر کارڈ آتے تھے. تو وہ ہمارے گھر پہ تو ہوتی تھی نا, وہ ہم سب
कबर्ड्स होती थी बहन भाइयों की लगी हुई, तो वो बाहर में कार हर एक ने अपने लगाया कि जरा मुझे ज्यादा आए तो तुम्हें वो बाहर हमने लगाए थे शीशे के साथ, टेप के साथ, तो वो चीजें आज मिसिंग है आजकल के दौर में। वैसे भी कोरोना ना भी आए, वैसे भी वो चीजें सारी अब खत्म हो गई हैं। आजकल मोबाइल ने सारा कुछ सिमट के सारा कुछ एक सेलफोन के अंदर आ गया, लेकिन वो छोटी छोटी खुशियां, उस वक्त की छोटी छोटी खुशियां आजकल की बड़ी बड़ी खुशियों पे ज्यादा भारी हैं। वो ज्यादा मजा आता था आपको उस वक्त, एक तो एक लाइफ ज्यादा था, मतलब एक एफर्ट, हर चीज के पीछे एक एफर्ट नजर आती थी। मिल के बैठना, मोबाइल उठाया और मिल के बैठना, ईद मुबारक, मिसिंग यू, हेलो हाउ आर यू, लुकिंग। सर आजकल एक और बड़ा आजकल एक और बड़ा मसला, जब से मोबाइल फोन वाला मसला शुरू हुआ है, अब होता ये आपके साथ भी होता होगा, निका आपके साथ भी होता होगा कि तकरीबन घंटा 1.5 घंटा आपको बैठ के दिन को लोगों के जिन जिन की तरफ से आपको ईद मैसेजेस आए हुए, विशेष आए, आपने सबको रिप्लाई करना है। घंटा 1.5 घंटा तो उसमें आपका पक्का लगता है बैठ के। कभी कभार एक फील ये भी आती है, ओ यार इस दफा पहले ये मैसेज कर दिया, ये हुआ होता है बिल्कुल। अच्छा, और बहुत सारे लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज मैसेज तो आप फॉरवर्ड कर लेते हैं, लेकिन व्हाट्सएप वाला मैसेज आप 5 से ज्यादा लोगों को भेज नहीं सकते, तो हर किसी को इंडिविजुअल भेजना पड़ता है। एफर्ट इसमें भी अच्छी खासी लगती है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक एफर्ट होती है। ये ऐसा फील होता है कभी कभार कि यार देखो मैंने आज इस दफा प्लान किया था कि मैंने इसको पहले ईद विश करनी है, इसका फिर मैसेज पहले आ गया। होता है, लेकिन फिर उसको आप थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट करके ज्यादा लाइंस लिख के लंबा वाला मैसेज लिखना पड़ता है, बताना पड़ता है कि यार आई केयर मोर। अच्छा, मतलब ईद ऐसा एक मतलब फेस्टिविटी हमने देखी हुई अपनी बचपन में, जवानी में, मतलब मार्केट्स में रौनक शौनक, ये वो फ्रेंड्स मिलकर जाती होती थी, अगर आप मतलब मेहंदी लगवाती थी सारी फ्रेंड्स मिलकर, जी कजन्स वगैरह सब मिलकर। हम दोस्तों का ये था कि स्कूल के अंदर जनरली बच्चियों का एक ट्रेंड होता है कि वो ईदी एक दूसरे को देती है। मैंने लड़कों में ये चीज ऑब्जर्व नहीं की, लेकिन लड़कियां अजीब सा ही ट्रेंड है यार कि मतलब क्या फ्रेंड्स एक दूसरे को ईदी, चलो ठीक है कोल्ड ड्रिंक पिला दो। उस जमाने में कोक भी एक बड़ी एक आइडिया होता था कि यार वो जो ईदी मिली है उसमें से एक कोक, एक बर्गर, दही बल्ले, उसके दुकान वाले के दही बल्ले जाके खाने, वो होता। लेकिन नहीं, लड़कियां उस दिन नहीं, और पैसों वाली ईद ही नहीं, बल्कि उससे पहले ईद के गिफ्ट्स दिया करती थी। स्कूल के अंदर जाकर ईद की छुट्टियों से पहले जो लास्ट डे होता है उसके अंदर चूड़ियां, बैंग और मेहंदी और इस टाइप की 3-4 चीजें इकट्ठी करके। आप टॉमबॉय थी, अभी आप टिपिकल एक वो लड़की वाली। मैं आपको तब की बात बता रही हूँ तब की बात बता रही हूँ जब मैं छोटी थी। अच्छा, जब छोटी थी। When I got a little older, कॉलेज का टाइम, गुस्सा साथ आता है। नॉर्मल। लेकिन ये सर आजकल जो गिफ्ट भी आ रहे हैं ना, मुझे एक गिफ्ट रिसीव हुआ जी, घर पे फलों की टोकरी आई और साथ उसके एक छोटा सा बैग, उसके अंदर N95 मास्क 2 थे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई यार कि बड़ा कीमती गिफ्ट आया मेरे पास इस दौर में। सबसे जिसने भी भेजा है समर अब्बास साहब को, उसने अनीका को और मुझे और हम जैसे अगर और भी जर्नलिस्ट या एंकर्स या साथियों को नहीं मिले, तो जिसने भी भेजा उसको हम मैसेज दे ना, जाती की हमारा N95 किधर है? हमें क्या फलों की टोकरी में N95 के बाद में ना। मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही, मैं बताऊं कि आई वाज सो एक्साइटेड यार। अच्छा, गवर्नमेंट से आया, ऑपोजिशन से आया? नहीं, वो एक दोस्त है मेरे, ना गवर्नमेंट में ना ऑपोजिशन में, वो पॉलिटिकल बंदा है। हमारा नहीं। अच्छा फिर ठीक है, फिर हमारा नहीं। हम तो कह रहे थे कि जरा खर्चा होता किसी का सरकारी का तो मजा आता था। एक दोस्त ये तो अच्छा, आप वो बता रही थी, तो ये जब फ्रेंड्स मिलके जाती हैं, वो एक स्टॉल पे खड़े हुए और वो मेहंदी लग रही है, जब पैसे देने की बात आई तो पीछे से एक आवाज आती, ओ इनसे पैसे नहीं लेने। कभी हुआ ऐसा? नहीं, ऐसा किसी कभी फ्रेंड्स के साथ नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। Never has it देखा भी नहीं कभी honestly, ऐसा कभी यार नहीं कहाँ पे आपने पाकिस्तान में बचपन गुजारा है, कहाँ ईद गुजारी है यार? हमने तो मार्केट में अच्छा खासा मतलब ऐसे क्योंकि शायद हम थोड़ी खतरनाक और गुस्से वाली लड़कियां होती थी, तो कोई नहीं हुआ। चाकू नन चाकू। मेरे हस्बैंड से आप पूछेंगे तो उनसे पूछ के आपको अंदाजा होगा कि कॉलेज के जमाने में कोई मेरे से बात करने की हिम्मत नहीं करता था। वो तब से जानते हैं? वो तब से जानते हैं। बड़ा ही हौसला है जनाब। तभी तो वो कह रहा है कि भाई मैंने खाने में कोई बुराई नहीं देखी है, वो कह ही नहीं सकता भाई, वो जब से जानता है। चलिए इस पर मजीद बात करते हैं नाज़रीन, वक्त में एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। समर अब्बास, ईद भी हो चाहे कोई भी त्यौहार हो, सहाफ़ी हो, और वो सियासत के बगैर ईद पे अगर सियासत डिस्कस ना हो तो वो
पता नहीं, हमें ऐसे लगता है कि क्योंकि नॉर्मली हमारे साथ एक तो मुझे बड़ा एक अजीब सा फील होता है कि आप कहीं पे भी जाओ मिलने जाओ ना, तो सबसे पहले ओ आ गए ने जी, इन्होंने पूछिए दसो जी नवाज शरीफ दा की बन रहा है, जरदारी दा की बन रहा है, खान साहब की कर रहे हैं ये। तो मैं तो कहता हूँ यार चलो अभी ईद पे भी अब यही करना है, तो फिर थोड़ा सा कर लेते हैं। ऐसे ये सहाफत तो जारी रहती है, ईद हो, कोई त्यौहार हो, कोई फौतगी हो, फौतगी पे जाके बैठे शोक करने जाए, वहाँ भी लोग पहला सवाल और 10 बजे की हो रहा है मुल्क पे, पहला सवाल आपसे भी यही होता है। आप किसी की फौतगी पे बेशक गए हो, लोग देखते नहीं है आप कहाँ होता है ये, जहाँ भी जाए पहला सवाल। इस ईद पे भी एक दो लोग जो लोग मिले थे, हाँ जी दसो जी की हो रहा है, कोरोना वबा सुने है, वैसे ही ये झूठ है, पाकिस्तान ने फंड लेने से ज्यादा शोर पा देता है। सिंध और वफाक की कंटिन्यूअसली हम ये कोरोना वायरस में हम देखते हैं, वैसे वो तो बड़ा अफसोसनाक नहीं होना चाहिए, और कोरोना से ज्यादा हट के वो आपस में लड़ने में लग गए। और थोड़ा सा सिंध की तरफ से मैं कहूँगा कि थोड़ा उन्होंने मिस्टेक ये किया कि शुरू में उन्होंने बहुत अच्छा हैंडल किया सारे मामले को, जब खुद से फैसले लेते रहे, लेकिन जब वफाक की तरफ से जब थोड़ी सी तनकीद होना शुरू हुई तो वो थोड़ा सा कंपटीशन में आए, तो डिस्ट्रैक्ट हो गए, वो डिस्ट्रैक्ट हुए कंपटीशन में आते। हाँ बिल्कुल, सिंध डिस्ट्रैक्ट हुआ थोड़ा सा, वो फिर आके उन्होंने सेंटर की पिच पे खेलना शुरू कर दिया, तो अपने असल जो ट्रैक्स है वो हट गए, तो कामयाब हो गए ना यहाँ से। कुछ दिन पहले खान साहब ने कहा था कि वी हैव टू लिव विद दिस वायरस फॉर अनदर ईयर और सो, वो तो रहना है, लेकिन अब वो अमेरिका ने भी बहुत ही नेगेटिव मैसेज किया, लोग बड़ा मतलब डिप्रेशन में चले गए। सर ये वो क्या तो अभी बता भी साल और मतलब ये है तो सच्चाई ना ज़मीर साहब, अनटिल और अनलेस वैक्सीन नहीं आती, जिसके ऊपर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, चाइना काम कर रहा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर काफी काम हो रहा है, अमेरिका की कुछ यूनिवर्सिटीज काम कर रही हैं, इट्स अ रियलिटी, it's the new normal. So what about this herd immunity, sorry? Herd immunity एक बहुत ही खतरनाक चीज है। चलो मैं इसलिए लोग इसके एडवोकेसी कर रहे हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग एडवोकेसी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसके खिलाफ भी बात कर रहे हैं, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी एक रिस्क लेने वाली बात है। इसके बहुत अच्छे नताइज भी आ सकते हैं, इसके बहुत बुरे नताइज भी आ सकते हैं, और मैं ये इसलिए बात कर रही हूँ बिकॉज मेरी फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, उनके अंदर से कुछ कोरोना के ऊपर काम भी कर रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारे लोगों की डेथ्स भी हो सकती हैं, तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अपने अल्लाह रहम करे, लेकिन मैं अपने घर के बुजुर्ग जितने भी मेरे वालिदैन हैं, मेरे सास ससुर हैं, मैं उनको तो पूरी दुनिया से या पूरी जितना भी कांटेक्ट उनका अवॉइड हो सकता है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनका कांटेक्ट ना हो। इसी तरीके से हर बंदा अपनी इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर अपने घर के बुजुर्गों को, अपने घर के जो वल्नरेबल लोग हैं, जिनकी या तो इम्यूनिटी लो हो या कोई कोमॉर्बिडिटी हो, उनको जरा कांटेक्ट से, पब्लिक कांटेक्ट से दूर ही रखे तो बेहतर है। लेकिन दिस इज अ फैक्ट, हमें 1 साल कम से कम भी इस कोरोना वायरस के साथ रहना पड़ेगा, और हमें अपने आप को ऐसे ट्रेन कर लेना चाहिए कि हम होपलेसनेस की तरफ जाने की बजाय, साइकोलॉजिकल पेशेंट्स बनने की बजाय, हम कोशिश ये करें कि हम इसी चीज को, जो इसके अंदर छोटी छोटी अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग्स है, उनका शुक्र करें, उनका शुक्र अदा करें। बिल्कुल समय पास एक और बात की जाती है कि जी हर एडवर्सरी में कहीं ना कहीं एक कोई अपॉर्चुनिटी होती है, कोई जिसको आप मतलब ग्रैब कर लें, तो कुछ सिल्वर लाइनिंग नजर आती है कि देयर इज समथिंग वेयर वी कैन एक्चुअली यहाँ पे ठीक है, बहुत सारी चीजें हमें अब एहसास हो गया कि हमें हेल्थ सेक्टर पे तवज्जो देने की जरूरत थी, उस तरह नहीं थी, अभी एहसास हुआ। इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि वी कैन लाइक एटलीस्ट हम अपने आप को बहुत ज्यादा डेवलप नहीं तो कम से कम उस डेवलपिंग वर्ल्ड के बराबर ले आए हेल्थ सर्विसेज में ही। तो आपको लगता है कि आप भी हेडिंग टुवर्ड्स दैट, और यहाँ पे यही वही पॉलिटिक्स और एक दूसरे की टांग खींचना लगा रहेगा? दुनिया तो इस तरफ जाएगी, पाकिस्तान में उम्मीद ही की जा सकती है कि हम इस तरफ जाएं, चूँकि हमारी हेल्थ प्रायोरिटी में इतना नहीं रही है, और पूरी दुनिया में आज ये डिस्कस होता है ओपनली कि आपने एटम बम बना लिया, क्या क्या आपने बना लिया, त्यारे लड़ाका त्यारे, लेकिन आज आपकी पूरी दुनिया की लड़ाई, दुश्मनी आज एक ऐसे दुश्मन से है जो आपको नज़र भी नहीं आता। ये सारी चीज़ें बेकार हो गई हैं, यानी आपने हेल्थ पे हर सूरत में आपने करना ही करना है इन्वेस्ट। तो उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान के अंदर भी हम इस तरफ जाएं, और थोड़ा सा हम ज़रा नेचर के करीब हो गए हैं। सिल्वर लाइनिंग की आपने बात की, अब वो मीम्स भी है काफ़ी चल गए कि अब वो बड़ा क्लियर, एयर क्वालिटी बड़ी इंप्रूव हो गई है, तो आपको काफ़ी चीज़ें बड़ी क्लियर नज़र आ रही होती हैं। यहाँ से खड़े होकर आप देखें तो मागला हिल्स आपको बड़ी साफ नज़र आ रही है इस्लामाबाद के अंदर से। वो एक फैक्ट भी है कि एनवायरनमेंट के एतबार से बहुत ज़्यादा आपका क्लाइमेट बहुत बेहतर हुआ है, आपका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा, एयर क्वालिटी बहुत इंप्रूव हुई है, जो कि पहले बहुत ज़्यादा एक अगर हम इसको 100% 50% मेंटेन कर सकेंगे, हमारे अंदर वो शऊर आया है कि चलो यार एनवायरनमेंट भी कोई चीज़ है,
ہمیشہ بہت سارے لوگوں کو تو شاید احساس ہی نہیں تھا نا, انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں تھا آسمان صاف دن میں کبھی. مجھے تو مشکل ہی لگتا ہے کہ اگر جب حالات نارمل ہوں گے تو ہم اس چیز کو مینٹین کر سکیں گے, انوائرمنٹ کی اس کوالٹی کو مینٹین. آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں میں ہر بار لاہور کی جو ایئر کوالٹی ہے وہ اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ پوائزنس ہو جاتی ہے, اور وہاں جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ ہارٹ پیشنٹس ہیں, جو کہ کسی بھی طریقے سے کسی ریسپریٹری پرابلم کے پیشنٹس ہیں, ان کو بہت شدید ایشوز ہوتے ہیں ان ٹائم کے اندر. اس لیے کیونکہ ہم لوگ ابھی ایک ڈیولپنگ نیشن ہے, اگر پوری دنیا کول کو چھوڑ رہی ہے اور رینیویبل انرجی کی طرف آ رہی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اب دنیا نے کر لیا تو ہمارا حق بھی بنتا ہے یہ کام کرنے کا. ہم یہ نہیں سوچ پا رہے کہ یہ انوائرمنٹ سانجھا ہے, اس کے کوئی بارڈرز نہیں ہے, اس کی کوئی سرحد نہیں ہے, یہ ہم سب کو اس کے لیے کام کرنا پڑے گا. اب تو ریسیونگ اینڈ پہ ویسے بھی ہم کنٹریبیوٹ تو نہیں کرتے لیکن گلوبل وارمنگ میں, لیکن ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہیں, ہم زیادہ افیکٹ کرتے ہیں. انڈسٹریلائزڈ اسٹیٹس جو ہیں, انڈسٹریلائزڈ کنٹریز جو ہیں, ان کی وجہ سے, پولوشن کی وجہ سے نان انڈسٹریلائزڈ جو ہیں, اتنا انڈسٹریلائز جنہوں نے نہیں کیا وہ افیکٹ ہوتے ہیں. سمر, بینگ اے جرنلسٹ, میڈیا پرسن, عید پہ میڈیا پہ بڑے ٹف حالات, مطلب یہ کرونا وائرس کی وجہ سے بھی اور بہت زیادہ, تو حالات کیسے ہیں؟ حالات سر تھوڑا سا یہ ہے کہ شوز جب شروع میں ہمیں کرنا پڑ رہے تھے کرونا کے والے سے تو بڑا مشکل لگ رہا تھا, ڈیفیکلٹ لگ رہا تھا, یار یہ کیا ہم کر رہے ہیں, چونکہ ہم تو عادی ہیں پاکستان میں کرنٹ افیئرز از مور اباؤٹ پالیٹکس, زیادہ ہم پالیٹکس ہی ڈسکس کرنے کے عادی ہوتے ہیں. تو بہرحال پھر وہ مٹیریل دے دیا ہمیں, سندھ نے اور وفاق نے آپس میں لڑائیاں کر کے کہ ہمیں مٹیریل مل گیا اس پہ, لیکن رپورٹنگ کی اگر آپ بات کریں تو رپورٹنگ میں بڑا عجیب و غریب قسم کی رپورٹنگ لوگوں کو کرنا پڑی کہ جی مسجد میں جا رہے لوگ دیکھیں کتنا غلط کر رہے ہیں, مسجد میں جا رہے ہیں کتنا غلط کر رہے ہیں, بالکل بندے گاڑی میں جا رہے ہیں. وہ ایک میں خبر ان کو بتا رہا تھا پہلے بھی کہ وہ میں نے دیکھی, ہم پہ ہی ہماری لگی تھی ویب سائٹ پہ, چشتیہ میں مسافروں سے بھری بس پکڑی گئی. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی دیکھ کے نا کہ یہ مسافروں سے بھری بس کا پکڑا جانا یہ خبر ہے آج. پھر دکان سے لوگ کپڑے خریدتے ہوئے زیادہ بند کر دیا, دکاندار کپڑے بیچ رہا ہے, وہ بیچارے کی دکان بند ہو گئی, چلان ہو گیا. عام دنوں میں ہم انہی چیزوں کی زیادہ ایڈوکیسی کر رہے ہوتے ہیں جو بیسک رائٹس ہیں نا سر. نہیں میڈیا پہ امپیکٹ, مطلب فائنینشلی میڈیا پہ فائنینشیل امپیکٹ سن تو رہے ہیں کہ مینیجرز تو سب یہی بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ برا امپیکٹ اس کا عید کے بعد مزید آئے گا, عید کے بعد آنے والا ہے, اور پے کٹس وغیرہ کئی چینلز کے اوپر لگ چکے ہیں, کچھ مزید لگانے والے ہیں. تو ظاہر ہے جاب گورنمنٹ کیا کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے, ہیلپ آؤٹ کیسے کر سکتی ہے, کچھ مطلب گورنمنٹ تو خود انڈسٹری ہے نا, میڈیا بھی تو ایک انڈسٹری ہے نا, جہاں بات تو واجبات رہتے ہیں. سب سے بڑی ہیلپ وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں جو ہمارے ڈیوز ہیں گورنمنٹ کی طرف, وہ تو اس میں آج کل وہ تقریباً 1.5 ارب کا تو میرے خیال سے وہ کر رہے ہیں, ریلیز کر رہے ہیں, لیکن باقی وہ کہہ رہے ہیں جو وہ 3 ارب کی اماؤنٹ ہے وہ تو کنٹروورشل ہے, عدالت میں کیس ہے اس کا, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے فی الحال جب تک سپریم کورٹ سے وہ کیس کلیئر نہیں ہوتا. لیکن گورنمنٹ بھی کہتی ہے یار ہمارے پاس پیسے ہے ہی نہیں, ہم IMF سے مانگ کے آپ کو کہاں دیں, ہم کہاں فیڈ کریں. پرائیویٹ جو انڈسٹری ہے اس وقت بہت زیادہ بزنس ہوتا تھا لان کا, میں پوچھ رہا تھا اپنے ایک مارکیٹنگ کے, وہ بتا رہے تھے کہ آج کل لانز وغیرہ آتی تھیں, بہت زیادہ ان کا بزنس ہوتا تھا. 40% اس سیزن کے اندر ہمارا جو میڈیا میں بزنس آتا تھا وہ یہ مختلف جو لانز سوشل میڈیا پہ چلا گیا, سارا بند ہو گیا. کتنے سوٹ بک کیے ویسے اس دفعہ سوشل میڈیا پہ؟ نہیں, میں شاپنگ کی شوقین نہیں. اچھا نہیں ہے, میں شاپنگ کی شوقین. یہ تو کمال ہے ویسے. کھانا ان کے ہسبینڈ کو پسند ہے, ان کے ہاتھوں کے, شاپنگ یہ نہیں کرتی ہیں, میں واقعی میں شاپنگ کی شوقین. اچھا چلیں, بہت مشکل کام ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, کیا مطلب عید مبارک اگر کسی کو کہنا ہے, کیا مطلب, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو شاید آپ ملنے نہیں جا سکے تو ان کو بالکل. اینڈ تھینک یو فار پرووائڈنگ اے پلیٹ فارم ٹو سے دس ٹو اے لاٹ آف پیپل. جتنے بھی لوگ پاکستانی مجھے دیکھ رہے ہیں ضمیر صاحب کے شو کے تھرو, آپ سب کو بہت عید مبارک, اور کسی بھی طریقے سے مایوس نہ ہو, کیونکہ جو بھی برا وقت آتا ہے وہ ٹل جاتا ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ بہت اچھا وقت آئے گا. اور ہمیں یہ چیز ریئلائز بھی ہو گئی کہ کون لوگ اور کیا چیزیں ضروری ہیں اور کون لوگ اور کیا چیزیں ضروری نہیں ہیں. اسی لیے اس سبق کو سیکھتے ہوئے, اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک مشکل یا ایک ٹیسٹ ہمارے لیے رکھا ہے,
اس سے چیزیں سیکھتے ہوئے بہتر سے بہتر بنیں۔ بہتر سے بہتر کرنے سمر بالکل۔ اور جس طرح انیکا نے بات کی کہ یہ ایک امتحان ہے اللہ کی طرف سے، یہ عذاب نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا پوری دنیا پہ۔ اللہ کا عذاب بہت سخت ہوتا ہے، شاید ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، یہ دنیا پہ۔ آزمائش ہے، اور ہر آزمائش میں اللہ کا شکر ادا بالکل، کرنا ہمیں جو ہے شکر ادا سب کرنا سے چاہیے۔ اور اہم ہے کہ ہر سانس جو آپ لے رہے ہیں اس کا بھی آپ شکر ادا کرنا نہیں کر سکتے، تو جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ کہ اللہ کرے ہم آئندہ عیدیں بھی اسی طرح سب مل بیٹھ کر گزاریں، اور جب تک جس کے لیے اللہ میاں نے وقت متعین کیا ہوا ہے اس کو تو کچھ مطلب بدل نہیں سکتا۔ لیکن ایک دفعہ پھر ہم اپنے تمام دیکھنے والوں کو عید مبارک کہتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ سب کو اللہ میاں نے ان کے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔